اساکو اللہ نے ایسا پیغمبر دیتے جڑا پیغمبر ساکو قضائے حاجت دے اور طہارت دے آداب اور اخلاقیات بھی سکھے سکے. یعنی نبی علیہ السلام نے ہر شے واضح کر دیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحلال بین والحرام بین. امت واسطے جیڑی چیز حلال ہے میں وہ کوئی واضح کر دیتا ہے، امت واسطے جیڑی چیز حرام ہے میں وہ کوئی واضح کر دیتا ہے. یہ حلال دا واضح ہونا اور حرام دا واضح ہونا یہ قرآن چی موجود ہے، حدیث چی موجود ہے، اور یہ ہر مسلمان بندے دا کم ہے کہ جو حلال واضح ہے وہ کو بھی پڑھے اور سمجھے، اور جڑا حرام واضح ہے وہ کو بھی پڑھے اور سمجھے. یہ صرف علماء دا کم نہیں، ہر مسلمان دا کم کہ وہ دین اسلام کو، دین متین کو سمجھے. حلال کیا ہے وہ کو سمجھے، حرام کیا ہے وہ کو سمجھے. رب نے جڑا دین دیتے وہ مکمل ہے، ان دے اندر کسی قسم دی کوئی کمی یا کوئی اضافہ بالکل ہی ناجائز ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جڑے ویلے فرمایا ہا کہ میں ہر شے پہنچا دیتی ہے، صحابہ نے جواب دیتا جی تسا پہنچا دیتے اور حق ادا کرا. اون موقع تے وال اللہ نے قرآن پاک دی آیات کریمہ نازل کی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. آج دے دین اساں دین مکمل کر دیتا. اکملت لکم دینکم، تھوڑی زندگی دے طریقے طور، تھوڑی زندگی دے سارے معاملات کی رہنمائی جڑے دین اساں نازل کیتی سے وہ کو مکمل کر دیتا اور ایک کو میری نعمت سمجھا ہے. واتممت علیکم نعمت، یہ میری نعمت ہے جڑی تمہارے واسطے مکمل ہو، جو تو کو کوئی سدھی آکھن والا ہے، تو کو کوئی حرام کے بچن دا دسن والا ہے، تو کو کوئی حلال دے بارے سمجھاون والا ہے. یہ میں اللہ دی نعمت سمجھا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین دا نا اسلام پسند کیتے تمہارے واسطے. اور اسلام دا معنی ہے سلامتی، تحفظ. یعنی اگر تسا میرے دین دے اتے عمل کرے سو تمہاری زندگی دی ایک ایک چیز سلامت راسی اور محفوظ راسی. اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، ان دے اندر کسی قسم دی کوئی کمی نہیں. میں ان اپنی مرضی نال کوئی چیز دا اضافہ نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی نال کوئی چیز دی کمی نہیں کر سکتا. اور جڑی خطبے اچ میں آیات کریمہ پڑھی ہے سورۃ الحجرات، ان دے اندر بھی اللہ نے یہ بات فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، لا تقدموا، اگو نہ ودھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ دے اور اللہ دے رسول دے، اللہ دے اور اللہ دے رسول دے اگو نہ ودھو. جیڑی چیز تو کو اللہ تے اللہ دا رسول دے وے او قبول کرو، اور جیڑی چیز تو اللہ تے اللہ دا رسول تو کو روکے او تو روک وجو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کوئی ایسی بات نہیں جندی ہون ضرورت ہو، کوئی ایسی بات نہیں جندی ہون لوڑ ہو. دین چونکہ قیامت تک واسطے ہا، مکمل ضابطہ حیات ہا. نبی دے دور صحابہ دے دور تابعین دے دور تبع تابعین دے دور محدثین دے دور ائمہ کرام دے دور تھوڑے سارے دور جڑے جڑے مسائل پڑھنے ہن ساریاں دا حل رب نے دین وچ رکھ چھوڑا، کیونکہ رب بہتر جاندا ہے، رب مستقبل کو بھی جاندا ہے. رب ساکو پیدا جو کیتے سارے مسائل کے بھی اللہ واقف ہے. اللہ نے ایک ایک چیز دی وضاحت رکھ چھوڑا. آج بھی اگر کوئی بندہ دین کے مسئلہ پوچھنا چاہے، اپنی رہنمائی حاصل کرنا چاہے، موجودہ دور دے مسائل واسطے بھی وہ کو مکمل رہنمائی مل سی. رب نے دین مکمل کر چھوڑا، ان دے اندر ذرہ برابر بھی کمی. نبی کریم علیہ السلام دی ایک حدیث تھوڑا جہاں غور نہ سنا. دیہاتی جو ایک بندہ آیا اور آ کر کے نبی کریم علیہ السلام کے دین سکھن لگا. پرنے دا سفر کر رسول کریم علیہ السلام دے سامنے آ کے بیٹھا انہیں ڈوگا دے سٹ کے ادھے اللہ دے رسول میں توڑا سنیا میں تے میں دین سکھانا.
زندگی اساں کیویں گزارنی ہے دھنگ دے دھنگ ہیں اساں دیہاتی لوگ ہیں سب کو سمجھو دین کیا ہے نبی علیہ السلام نے پہلے ان کی حوصلہ افزائی کی تھی آپ نے ان کا دل توڑیا نہیں آپ نے فرمایا پہلی گال ہے سن تو جتھو ٹور جو لیں نا جیڑے درختیں کو کراس کرنا آئیں جیڑے پتھریں کو کراس کرنا آئیں جیڑے وٹیاں کو کراس کرنا آئیں جیڑے رستے کے آئیں ہر ایک چیز تیرے بارے قیامت علی گواہی دے سی یہ تیرا تو دین سکھا یعنی نبی علیہ السلام نے پہلے انہی کانڈ تھاڑی ہے وہ کہنے شاباش زبردست بھائی لمبا سفر کر بڑا لمبا سفر کر پتھر تیرے حق کے گواہی دے سی درخت تیرے حق کے گواہی دے سی ہون ڈسا کیا سکھنا چاہنا ہے وہاں کسی میں کو دین سکھا نبی علیہ السلام نے پہلی بات جڑی دین دی کو سمجھائیے آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک توحید سمجھائیے والا آپ نے بارے ڈیشن ہے کہ میں اللہ دا بندہ ہاں اور اللہ دا رسول ہاں وہاں کہ ٹھیک ہے سی توحید و رسالت دا اقرار ان دے علاوہ نبی علیہ السلام فرمائے نماز قائم کرنی ہے 5 وقت دی نماز تیرے تے فرض و اقام الصلاۃ وہاں کہ ٹھیک ہے سی ان دے علاوہ آپ نے فرمایا ان دے علاوہ نفلی نماز ہے پڑھ سے ثواب ہے نہ پڑھ سے کچھ کہنی لیکن فردی نماز لازمی والا آپ نے فرمایا تیرے ہوتے زکاة فرض ہے اگر تیرا مال نصاب کو پہنچ دے 100 روپیہ تیرا پیت یا سال ہوتے گزر گئے اضافی ہے ضرورت تو زیادہ ہے 100 روپے دے پچھو 2.5 روپے تائیں ہر سال دے بعد زکاة لے وہاں کہ ٹھیک ہے سی ان دے علاوہ آپ نے فرمایا ان دے علاوہ صدقہ ہے خیرات ہے نفلی 4 روپے 5 روپے کہیں کو روپیہ دے چھوڑنا یہ تے کرے سے بہتر ہے نہ کرے سے گناہ ہے نبی علیہ السلام فرمائے رمضان آوے تو انہیں روزے رکھنا یہ دین ہے وہاں کیسی ٹھیک ہے ان دے علاوہ آپ نے فرمایا ان دے علاوہ ہر سوار دا روزہ ہے ہر جمعرات دا نفلی روزے ہیں وہ تیری مرضی رکھیں اجر ہے نہ رکھیں کچھ کہنی فردی روزے لازمی والا آپ نے فرمائے تائیں سال زندگی ایک واری بیت اللہ شریف دا حج کرنے اگر تیری طاقت تیری اگر استطاعت اگر تیری استطاعت حج عمر کرنا واجب نہیں تھی حج مالدار بننے نال واجب جڑے ویلے استطاعت ہوئے بندے 20-25 وگھے زمین ہے پئی آمدن بھی ہے پئی کاروبار بھی ہے دکان بھی ہے ذریعہ معاش بھی ہے حج فرض حج ہوں دا فرض یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ میں مقروض ہاں حج کی میں کرا یہ غلط ہے مقروض بندہ نماز ہی نہ پڑھے مقروض ہے بھئی نماز نہیں پڑھنی چھٹی کردہ ایک علیدہ چیز ہے لین دین معاملات ہوندے رہے وہ اپنے ویسے وہ ارال اپنے ذرائع دیکھے کہ میرے کاروبار دے آمدن دے ذرائع کیا ہے اگر ذرائع ٹھیک ہے نوں گے تو ان دوتے حج فرض یہ کہنی بھی جو عمرہ کرے ہون جائے عمرہ کر کے دے ان دوتے حج فرض ہے عمرہ کرنا حج دی فرضیت دی وجہ نہیں نبی علیہ السلام 4 عمرہ کیتن حج ہے کیتن ورنہ آپ کو حج بھی 4 کرنا ہر عمرہ نال حج فرض ہو گیا یہ بات ہی میں خام خواہ لوگیں دی بنی ہوئی ہے حج جب توفیق ہے وہ لازمی کریں توفیق دا مطلب ہے آج کل 12 لاکھ 15 لاکھ حج دا خرچہ ہے پاکستان دے ریٹ دے مطابق اگر کہیں کو لوگ گنجائش ہے طاقت ہے لازمی کریں مجھے واسطے ضروری ان دے علاوہ نفلی حج اگر کرو ٹھیک ہے نہ کرو کوئی پوچھ کہیں نہیں وہاں کے ذہن بس مشبیہ ہے آپ نے فرمایا بس یہ 3 حج کریں روزے رکھیں نماز پڑھیں تے اے کلمے دی توحید دا رسالت دا اقرار کریں وہاں کے ٹھیک ہے وال پتہ کیا آدھے ہیں سی ان میں کوئی اجازت رہے ہو میں جڑیاں چیزاں توارے کے سکھیاں اے اپنے برادری کو میں سکھاں وہی سارے دھینگے نے انہیں کو ڈسا میرے بھرائن سوترن بلیرن چاچین مامین میں جڑا کچھ توارے کے سکھیاں والا انہیں کو سکھیں نا میں کوئی اجازت دل آدھے میں توارے کٹھے رہا آپ نے فرمایا اچھی تیری سوچ تو ونج اپنے رشتہ داریں کو بھی یہ دین سکھا تے نال ونجن لگے نا جڑے میں آپ نے فرمایا ان تری کیا رائے دین سمجھ آئے وہاں کے ڈاٹا سمجھ آئے تے ہن میری گال ہی سنو
واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص، میں تورے نال وعدہ کرنا، میں تورے نال وعدہ کرنا، میں تورے نال وعدہ کرنا جیڑا کچھ تو میں کو سمجھائے، جیڑا کچھ تو میں کو دسے، لا ازید ولا ھذا ولا انقص، میں انہیں ذرہ برابر ودھے ساں بھی کہنا تے ذرہ برابر گھٹے ساں بھی کہنا، اپنی مرضی تک کرنے کہنا، 1% بھی نہ گھٹے ساں نہ ودھے ساں، وعدہ ہے میرا تو ساں جو میں کو سمجھائے میں ہی دے ہوتے پورا پورا عمل کرے ساں، نہ ودھے ساں نہ گھٹے ساں۔ اٹھے سلام علیکم اجازت بنیا یہی میں کانڈ والا ہی ایسی تھوڑا جہاں ابتے گئے نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو آکھن لگ گئے نا تھوڑے بھی جو جیڑے بندے دی اے نیت ہوئے کہ آسان دنیا چٹولتا پھرتا جنتی بندہ دیکھوں، آپ نے فرمایا این بندے کو دے گنو، نماز اجا ایک کی گنسی پڑھی، روزہ ایک کی گنسی رکھیا، حج جی کنسی کی تھا، عمرہ ہی کنسی کی تھا، جہاں جنتی دیکھنا ہوئے ایک دے من سرہو ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى حاضر رجل، جڑے بندے نے جنتی بندہ دیکھنا ہوئے ایک دے گنو، سارے زیارت کی تھی دیدار کی تھی، سوال ہے ابھی پوچھوں نہیں دے جنتی ہومن دی کیڑی گال ہے، آئے دین سکھے وعدہ کیتے گئے بس اجا نما دین سکھے جنتی بن گئے۔ رسول کریم علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ ہی بھجدہ ہوئے آئے آ کر کے آدھے اللہ دے نبی تھوڑا مہمان، یہ جڑا پردیسی دیہاتی جٹ آیا ودا تھوڑے کے دین سکھن، اے اتھا ڈٹھا پہ، اے اتھا ڈٹھا پہ میں ہوئے حدیث وہ گھوڑی تے چڑھے ودا پتھری علاقہ پہاڑی آگئی ہے چڑھن پائے گئے، گھوڑی دا پیر دو پتھریں دے وچ پھنس گئے وال نکل نہیں سکیا، ڈٹھے اُدھی مکڑ ہدی ٹوٹی گئی، یہ جڑا ہونے دین سے گئے جڑا جنتی نبی کریم علیہ السلام دے بارے حدیث چندے آپ جلدی نال اپنی جگہ جو جنتے صحابہ کرام قرلین ہیں تے آپ میں جلدی جلدی تیز تیز قدمہ دے نال لگے گئے، کتنی فکر ہے مہمان دی شگرد دی جڑا دین سکھیا گئے، رسول کریم علیہ السلام گئے اے ڈٹھا پی آئی اندہ سر چاہتے نے اپنی جھولیے چ رکھے نے تے نبی کریم علیہ السلام تھوڑا جہاں اپنا منہ مبارک قریب کیتے، آپ نے ڈٹھے کہ اندے منہ دے وچو ساوا لائی، ساوا منہ آئی تے آپ نے منہ قریب کر کے پشتیں کر دیتے، صحابہ کرام آدھن اللہ دے نبی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا دین سکھن آیا، لمبا سفر کر کے آیا، جلے کو بھوک لگی ہے درختیں دے پتے کھا کے گزارا کرنا رہ گئے، پشتے کیوں ہٹے ہو؟ آپ نے فرمایا ایدے منہ کرو میں کو جنت دے پھلنے دی خشبو آئیے، جنت دیاں روحاں، جنت دیاں حوراں، جنت دے فرشتے ای کو جنت دے پھلے پکھنے دیا، میں لحاظ کر کے پشتے منہ کر دیا، دین سکھا جا نماز کہاں پڑی گا صرف دین سکھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے بندہ جنتی ہوئے، کیوں جنتی ہے؟ میں توارے کے پوچھتا کیوں؟ دین تازہ سکھے جنتی کیوں ہیں؟ جنتی ہومن دی وجہ ہے کہ دین سکھان آئے، جڑا دین سکھے اللہ کو جنت ضرور دے دے، سارے سکھو دین، دہیں دے دہیں نہ بڑھو، جٹ نہ بڑھو، جاہل نہ بڑھو، جاہل بڑھ کے زندگی نہ گزارو، جاہل تھی کہ مرن پسند نہ کرو، دین سکھو، یہ ہر بندے واسطے تجارت بھی، گٹاکی بھی، کاروبار بھی، لیکن اللہ دی قسم دین سکھن بھی فرض ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہوئے طہارت کیا ہے، استنجا کیا ہے، وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، ہر بندے کو پتہ ہوئے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ تو آدھا حق کے سارے، ہر کوئی سکھے، ہر بندہ سکھے۔ علماء نہ رابطے کرو تو آدھے موبائل علماء دے نمبر ہوئے انہوں نے کہنے پوچھو،
ڈاڈے نانے بنے بیٹھے ہیں سا کو فرضی غسل کرن دا پتہ ہے فرضی غسل کرن پخانہ کی میں صاف کرنے پیشاب کی میں کرنے وضو کتھا کتھا فاردے کوئی پتہ نہیں جاہل تھی کہ مردار تھی کہ مروں یہ کوئی زندگی ہے یار آپ نے فرمائے جنتی ہے دین سیکھنا ہر شاید سکھتے ہیں ایسا دین نہیں سے سکھتے دین سکھنا چاہیے دوجی وجہ نبی کریم علیہ السلام نے شاگردہ کہ میں وعدہ کریں آج دے بعد میں دین گھٹے سا بھی کہنا تے ودھے سا بھی کہنا جیڑا بندہ اللہ دے بھیجے ہوئے دین کو گھٹاوے بھی نہ تے ودھاوے بھی نہ ایسے بندے تے اللہ جنت واجب کر دے دے اپنی مرضی کرنی نہ کوئی شے گھٹاونی ہے نہ کوئی شے ودھاونی ہے ہر شے جیویں دین رب نے بھیجے اویں ہی حکم مننے حرج کیا ہے 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 دے چ حرج کیا ہے کروں چاہتا نہ 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 دین گھٹاونا نہیں نہ ہی دین ودھاونے اپنی مرضی نہیں کرنی جڑے ویلے ہوں وعدہ کی تے اللہ دے نبی میں وعدہ کرنا نہ گھٹے سا نہ ودھے سا امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے بندہ جنتی ہے اللہ پاک نے جڑا دین سا کو دیتے جندہ نا دین اسلام ہے پہلی بات ہے کو سکھنا چاہیے ہے دوسری بات ہے کہ دے اندر ودھارا بھی نہیں تے گھٹارا بھی نہیں جیویں دین لباس دے بارے تعلیم دے وے ہوا مننی چاہیے جیویں دین شادی دے بارے تعلیم دے وے اوہ مننی چاہیے جیویں دین جنازے دے بارے تعلیم دے وے اوہ مننی چاہیے اپنی برزی نہیں کرنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا دین مکمل اپنی مرضی نہیں کرنی میں کو کل پرسوں ایک پروگرام پہ گیا میں اتنا ایک بندہ صاحب دسے پیا کہ سارے علاقے سے نا جیڑا بندہ مر ونجے کیونکہ بندہ مر ونجے ان دی گھر والی عدت گزارے قرآن آدھے 4 مہینے ڈالی پتہ ہے تو مسئلہ عورت عدت گزارے 4 مہینے ڈالی اور عدت کا کیا مطلب ہے عدت کا مطلب ہے بی جاتے نکاح نہ کرے اور عدت کا مطلب ہے زیب و زینت نہ کرے سنگار نہ کرے زیورات نہ پالے سمجھیں بھی یہ ہے عدت کا مطلب اور عدت کیوں رکھی گئی ہے کیونکہ ہو سکتے ہو جیڑی رات فوت ہے جیڑے دن فوت ہے ایک دن پہلے اون اپنی بیوی دا حق ادا کیتا ہوئے ہم بستری کیتی ہوئے تو کیا پتہ رحم وچ بال ٹھہر گیا ہوئے تو 4 مہینے تک واضح تھی حکمت ہے 4 مہینے تک واضح جڑے لوگ طلاق کے فوراً بعد بغیر عدت دے نکاح کرنے نہ یا خامن دی وفات دے فوراً بعد نکاح کرنے نہ غلط کرنے کیا پتہ جڑا رحم ٹھہری ہے بال ٹھہری ہے وہ ایندہ ہے یا مرنا لے رہا ہے یا طلاق دینا لے رہا ہے جڑا طلاق دے سی وہ 3 مہینے عدت جڑا بندہ مر ونجے ان دی گھر والی 4 مہینے ڈالی انتظار کرے بھی جاتے نکاح نہ کرے بال تو واضح تھی مڈے وہ رحم ٹھہری ہے یا نہیں ٹھہری وہ بندے ہے کہ سارے پاسے رواج ہیں عورت کو 40 قدم تو رہنن میت دے جنازے دو تے 40 قدم توڑن دے بعد مولوی میں فتوہ دیتا ہویا بھی 4 مہینے ڈالی علی عدت دی ہن بشکیج کی 40 قدم توڑو عدت بشکیج کوئی کتائی ودھائی پہ کوئی کتائی گھٹائی پہ سارے گھریں فوت کیا تھی میں تمہارے گھریں فوت کیا تھی میں ہر گھر دا اپنا رواج ہر کہیں دا کوئی بیڑا بھاڑی دینا پہ بیڑا کیا سا دینا بیڑی بھاڑا دینے پر بھی اگتے بیڑی ہے نا اگتے ویسی نا بھاڑا دے چھوڑو کوئی کیا ہر کہیں دے اپنے رواج ہے کوئی کفن پہ کلمہ لکھتا پہ کوئی حدیث دین اچ کہیں نہیں کوئی لنگے دی بھرمار کی تھی پہ کوئی دین اچ کہیں صحابہ نے نہ کریں کئی صحابی واسطے لنگی کھتی آئی نہ کریں سنیاں نہیں عجیب دنیا اللہ دے میں جڑا دین تو کو دیتے نہ اندے ودھا رہا ہے نہ گھٹا رہا ہے میں کو پتہ نہ کفن دی میت دی کیڑی شے ضرورت ہے میت کو جو چادرہ ضرورت ہے میں ان کو دین بنا چھوڑیے بس تو سا پیو جا نمیاں چادرہ گندے ودے ہو
انہا مطلب ہے جنہا میں چادرہ مقرر کی چن وہ تو انہیں چنگیاں لگ جائے کفن جو ہے انہا کیا مطلب دیکھو کیا ضرورت ہے چھاڑے سکن دی کفن سکن دی اپنی مرضی نہیں کرنی میاں مولویاں دے پیچھو مینجے دے پیچھو نہیں لگنا جہالت کیوں ہے سارے اس کیونکہ سب دین دا پتہ کا نہیں پہ جیڑا مینجی سا کچھ ہی میں آکھے ازاں دیں ٹھیک ہے تو مینجی شو دے انہیں کوئی پتہ ہونے بھی بھلی سارے مقتدی آوے دعویٰ چاہتے اور مینجی آپ شو دے کچھ نہیں جان دے آج دے جمعہ دائیو میسیج سارے بھیرا میں ماستے کہ دین مکمل ہے اندے چھ نہ ودھا رہا ہے نہ اندے چھ گھٹا رہا ہے نہ اپنی مردی نال کشے ودھا سکتے ہو نہ اپنی مردی نال گھٹا سکتے ہو یہ یاد رکھا نبی کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم دیتی ہے صحابہ کرام کو ساری زندگی صحابہ کرام ایو مزاج بنائی رہ گئے اپنی مرضی نہ کریں دیاں جی میں دین آدھا اوے کریں دیاں اللہ پاک نے فرمایا میں دین تو دیتے مکمل کر دیتے میں تو ادا جنازہ کی میں بھکامنے قبر کی میں بڑھامنی ہے غسل میت کو کی میں لیونے تے کفن کی میں پوامنے ہر شاید دین ہے ایک بھی گل دساں جیڑی شاہ صدر دین ہو سی جیڑی شاہ دیرے ہو سی جیڑی شاہ راجر پور ہو سی جیڑی شاہ سندھ ہو سی جیڑی شاہ پنجاب ہو سی ہکا جیڑی شاہ ہو سی وہ سمجھا ہے دین جنا رنگ ہکو ہے جنی شکل ہکا ہے وہ دین جیڑی صدر دین وکھری ہے پیرہ دل وکھری ہے دری ڈھولے علی وکھری ہے سمجھا ہے بولو دین جڑا ہے وہ ہکو ہے سعودی عرب چی ہکو ہے دیرے چی ہکو ہے پاکستان چی ہکو ہے جنازہ پڑھتے ہیں میتن سے پڑھتے ہیں پوری دنیا اس پڑھتا ہے جنازہ دین ہے سمجھ آئیے ہون جنازے دے اگو پچھو جڑیاں چیزاں ایڈ ہیں شامل ہیں وہ وقت علاقے نال تبدیل ہے ہر 100 کلومیٹر میں جنازے دا رنگ تبدیل ہے جیتھا تبدیلی ہے اتھا سمجھی مولوی دا رول ہے جتھا تبدیلی نہیں سمجھو اے دین ہے سمجھ آئیے کہ نہیں ہر کہیں دا آپ کا رواج ہر کہیں دا آپ پول خانی ہے مثال رسم پول خانی کوئی تریجے نہیں کرویں دے کوئی فوتگی والے دین آج کل ہکے دین شام دا کر چھوڑا کوئی تریجے نہیں چلے ٹائم کرنا کسر دا کوئی فجر نال کرنا کوئی اگو ہفتہ اتوار دے دن خمیر جمعہ دے دن بھاویں 8 دن لیٹ ہو گئے کہیں دا کیا طریقہ ہے جیڑی شاید طریقہ تبدیل ہے وہ دین نہیں ہو سکتا جیڑی شاید دین ہے وہ ہکا ہے وہ مسلم ہے فجر جہاں فردیں جہاں کتی رکھاتا ہے بولو بریلوی پڑھن تک کتی پڑھن دیوبندی پڑھن کتی پڑھن پہلے دیس پڑھن تک کتی پڑھن لو پڑھنا دین ہے کیونکہ سارے کولو فجر سے دو فردیں دی ہکا شکا کہیں دی تبدیل کہیں جہاں دی تبدیلی ہے سمجھو دی اپنی مرضی اساں تھوڑا جہاں یہ بھی غور کر اللہ تعالی نے یہ تعلیم دیتی ہے کہ اپنی مرضی نہیں کرنی جی میں اللہ دا دین ہون ماشاءاللہ رجب گزری ہے شبان میرے خیال شروع ہے شبان شروع ہے رجب گزری ہے 27 رجب دا لوگ ہیں روزہ ٹکا کے رکھے رمضان دے روزے نہ رکھ 27 رجب دا رکھے 27 رجب دی رات ساری رات جاگے بھائی کنے ہلو کے ہزارہ مسئلے پوچھے ایسی رات کا جاگن کتنا فرضیں نہ پتا کہیں نہیں 5 وقت دی تو نماز نہ لبسی ہو بندہ جمعے جی نہ لبسی تے 27 رجب دی معراج علی راتی باندھا تھا مسئلہ والا پوچھتے عجیب ہے بھئی پورے دین اچ کی تھائیں ثابت کہیں نہیں بھئی معراج علی رات ہے کوئی عبادت کرو یا کوئی روزہ رکھو نہ نبی پاک نے رکھے نہ صحابہ نے رکھے نہ ہی اسلام ثابت ہے دین مکمل ہے دین اچ کہیں نہیں میں رکھی ہوتا بلا پوچھے سے کیوں رکھی ہوتی آدھے حارج کیا ہے مولا روزہ ہی رکھے سے حارج کیا ہے حارج نیت ارادے جیڑی چیز کو شریعت سمجھ کے دین سمجھ کے میں کرے ساتھے وہ دین اچ نہ ہوئے حارج ہے یا نہیں میں جو کئی کو آکھا تو میرا پیو میں پیو نہ ہوگا ہار جائے یا نہیں سمجھو جیڑی شاید دین ہے ہی نا وہ کو میں سمجھا ہار جائے یا نہیں آپ میں ہار جائے جیڑی شاید دین ہے چکے نہیں اگو رکھا شب برات اندھی پہ پھٹاکیاں لی عید پھٹاکیاں لی آج کل ڈبے وکسن و پھٹاس وکسی تلو سراغ تھی سی اسا ہی کہتے ہیں اسے چھوڑے لا تھا پھاؤ سی وستی ہیں کیا ہے عید ہے پھٹاکیاں لی تریمتی انتظار ہے چند
جوان بال انتظار ہے وہ دین کہتے پوچھو دین کے پوچھو ایک ایسی عید ہے جیندے پھٹاکا تے ٹھاکا ہے جیندے آتش بازی ہے یہ کوئی دین نہیں لوگ ایسا کو گمراہ کیتا ہویا ہے اللہ دے بندے مسلمان ہیں ایسا اپنی مرضی نہیں سے کر سکتے اللہ ہے کہ تورا دین مکمل ہے دین دو عیدیں بڑی عید چھوٹی عید قربانی علی تسیمے علی عید علاوہ بھی کوئی عید نہیں اور میں اپنی مرضی دی کوئی گال کرا تسا اپنی مرضی دی کرو بھائی آئی کو دین نہیں آدھے دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سا دین مکمل کر دیتے اپنی مرضی نہیں کرنی جڑا بندہ اپنی مرضی کرے وہ بندہ دیندار نہیں ہوندا جڑا اپنی مرضی کرے وہ بندہ دیندار نہیں ہوندا جڑا بندہ اپنی مرضی کرے کوئی ایسا کام کرے جے کو دین دا نہ دے وے تے وہ دین نہ ہوئے وہ کو بدعت آدم وہ کو بدعت آدم تو سا خطبہ سنو کریں جو بندیاں دا بریلیاں دا اہل حدیثاں دا وہابیاں دا حرمین دا مکہ دا مدینہ دا ہر خطیب خطبے کیا پڑھ دے ہر خطیب کل محدثات بدعہ کل بدعت زلالہ کل زلالت فی النار ہر نواں کام جڑا دین سمجھ کے کیتا ونجے تے دین جنا ہوئے اللہ دے پاک نبی فرمائے ہو بدعت ہونے تے جڑی بدعت ہوندی ہے وہ گمراہی ہوندی ہے جڑی گمراہی ہوندی ہے کل زلالت فی النار ہر گمراہی جہنم دے داخلے دا ذریعہ ہے نواں کام اولا دین دا نہ لے ہونا جی میں محرم میں جیسا میں نے قبرستان دین استقائی دین استقائی قبر تے دفن کرنے دے بعد اذان دے دی تھی دین استقائی نقطی مٹر ونجن سے دین استقائی نہیں اپنی مرضی کی تھی سے پھول شول سچن سے اگر بتی لائی سے بندہ تلے ابا اگر بتی اتے اکالیوں نے اتے گھڑے مٹیے اگر بتی اتے میت تلے بھئی اندو اگر بتی میں نہیں پیے یہ تو جن نہیں سنگڑی ہیں اپنی مرضی قدم قدم دے اتے دین بٹھا دیتے سے وہ بھائی اپنی مرضی نہیں کر سکتے فوت کیاں جنازے نکاح خوشی غمی ہر شائع اوہیں کرو جی میں دین آکے اگر اپنی مرضی کرے سو تے بدعت بن رہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے قیامت نہیں ہو سی میں حوض کوثر تے بیٹھا ہو سا تے پانی دے پیالے بھری نہ بیٹھا ہو سا تے اپنے لوگیں کو پلے نہ بیٹھا ہو سا اچانک میرے سامنے یہ جو لوگ آوے سن جنہیں دی خاطر میں پیالے پانی دے بھرن پائے سا تے بھر کے تے انہیں کو پلاون دی نیت کرے سا تے میں دیکھ سا انہاں دے اگو تے میں دے اگو پردہ آوے سی وہ بندے میں کو نظر دے کہنا پہ حسن میں عرض کرے سا پروردگارا یہ تو میری امتی اندے بیان میں پانی بھریے انہیں کو حوض کوثر پلاما یہ کدیں گئے گم تھی گئے اللہ پاک فرمائے سی میرے محبوب اے وہ لوگ ہیں جنہوں نے توارے بعد توارے دین کو تبدیل کر دیتا تواری اذان تبدیل توارے علی نماز تبدیل توارے علی جنازہ تبدیل توارے علی نکاح تبدیل توارے علی شادی تبدیل توارے علی سخاوت خیرات تبدیل توارے علی حج تبدیل توارے علی عمرہ تبدیل یہ سارے مارکہ عمرہ دے ویندے ہو نا مسجد عائشہ بھی چو احرام بدھیندے ہو دین استقائیں دین استقائیں وہ تے حضرت امہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہی ہن کلی جنہوں نے ان جا تو احرام بدھا تے نبی سے بھیجا کیونکہ انہیں کو مہواری جانی بھارا آیاں آپ نے انتظار کی تھی جلے مہواری ختم تھی آپ نے فرمائے حدود حرم دے پہر بانجے اتھو احرام بدھیا بس جڑے صحابہ نال گیا صحابہ نے بھی اتھو احرام کہنا بدھا صرف امہ عائشہ نے بدھا بس اور ہوں سال بدھا ہر سال امہ عائشہ نے بھی نہیں بدھا اون جگہ دا نا رکھ لیتا گئے مسجد عائشہ لوگ اتھو عمرے کی تھی پتہ نہیں اللہ قبول کرے حالانکہ میقات موجود ہیں طیف علا میقات ہے مسجد نبوی علا میقات ہے اپنی مرضی نہیں کر سکتا بندہ میں ان تو ایک گال سنے نا تو سا آپ اندازہ لبائیں آپ پہ تو کو سمجھ آوے سی
حضرت امام مالک سارے آکو رحمت اللہ علیہ، سارے آکو بھائی حضرت امام مالک رحمہ بڑی توجہ نال سنائے گا۔ امام مالک کو ایک بندہ آکھن لگے میرا دل دے میں عمرے تے ونجاں، احرام مسجد نبوی دے وچو بدھاں، مسجد نبوی دے وچو، میقات تے ذرا پولا ہے نا تھوڑا، مسجد نبوی دے باہر نکلو والا اب تے ونجو تو وقت اگو مسجد اندی ہے مسجد میقات، اتھو احرام بدھنا پڑتا جتھو نبی سی بدھے۔ بندہ پوچھتا پے وقت دے محدث کے امام مالک کے کہ میرا دل دے میں مسجد نبوی کے احرام بات کے عمرہ کراں، نبی کریم علیہ السلام اتھو بدھائی، میرا دل دے میں مسجد جو بدھاں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمیندن میں کو خطرہ ہے تیرے چ فتنہ نہ آونجے تے توں فتنے چ مبتلا نہ تھی ونجے۔ آکھن لگے حضرت اندے چ فتنے دی کیا گالے، چند قدم دا فاصلہ ہے، آپ نے اتھو بتا میں مسجد نبوی کے چا بدھینا، اندے چ فتنے دی کیا گالے، چند قدم دا فاصلہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ دن اے تھوڑا فتنہ ہے، جیڑی جا تو نبی نے احرام نہیں بدھا اتھو تو ثواب دی نیت نال بدھے سے تے تیرے واسطے وڈا فتنہ ہے۔ جتھو نبی سہیں انہا مطلب ہے تم ایک کرنا پہیں بھی نبی سہیں این ثواب کے محروم تھی گیا نا اپنی زندگی ہے تو اے ثواب میں کمینا اے فتنہ نہیں تیڑا نظریہ اے اسی تو احرام بدھن دا کہ میں احرام جیڑا ہے این واسطے ہی تو بدھینا پیا کہ میں کو ثواب اتھو دی بانی اس وقت زیادہ ملتی انہا مطلب ہے زیادہ ثواب نبی پاک نے نہیں کمایا تائیں کمائے، انہا مطلب ہے فتنہ ہے اپنی مرضی نہیں کرنی۔ ایک تابعین جنہ نام ہے سعید بن مسیب، کیا نام ہے؟ سعید بن تابی۔ انہوں نے ریٹھے ایک بندہ فجر جہاں رکھتا ڈھیر پڑی پیا، کئی لوگ اندر نشو دے مسیح سجدے تے سجدہ سجدے تے سے پتہ کہنی اللہ کتی رکھتا ہوں۔ سارا بزرگوں دا حاجی عبدو پہلوان اللہ کو بخشے، وہ یہ جہاں بندہ کلیں گا تو دیکھیا تو نال اندے بیت ہی نا وہ کو سمجھے گا اساں دے آدھے ہیں بھئی ٹھیک ہے لگے رہو کوئی مسئلہ نہیں ہونی کو کون آکے وہ باندھا وہ اگر کوئی اتحیات اس غلطی کرے وہ کو سمجھے نا بھئی یہ غلطی کی تھی یعنی سمجھاونا چاہیے دے ساتھ جی میں امام سعید بن مسیب نے سمجھائے انہیں اٹھے بندہ رکھتے تے رکھتا دو رکھتا ہے فرض دو ان سنتا اے ڈھیر پڑی پہ بکوا کہنے اورتے ہیں تو جو نماز پڑھتا بھی کڈو آن دی وہاں کہ میں پڑھتا تو نماز پیا ناراض کیوں کرتی تھا انہیں کہ غلط ہے وہاں کہ تمہارا کیا مطلب ہے میں نماز پڑھتا پیا یہ نماز دے بدلے اللہ میں کو عذاب دے سی۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرمانا نماز دے بدلے اللہ عذاب نہ دے سی، اللہ تے کو عذاب دے سی نبی پاک دی سنت دی مخالفت کرانا، اللہ تے کو عذاب رکھتے پڑھن دی نہ دے سی، نبی دے دین دی مخالفت کرن دی دے سی۔ ہی واسطے سا کچھ چاہیدہ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے دے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا۔ اپنی مرضی نے سے کر سکتے اپنی مرضی نے سے کر سکتے اپنی مرضی نے سے کر سکتے نبی کریم دے